وہ لوگ جو برسوں اپنی خواہشات قربان کرتے ہیں، بچوں کی ضروریات کم کرتے ہیں، ایک ایک روپیہ جوڑتے ہیں، صرف اس امید پر کہ زندگی میں ایک بار اللہ کے گھر کی حاضری نصیب ہو جائے۔ لیکن اب عمرہ کرنے والے زائرین کے لیے ایک نئی خبر سامنے آئی ہے۔ سعودی عرب میں روزانہ 20 ریال کے فوڈ پیکج کی بات نے کئی لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ کیا عمرہ کا سفر عام آدمی کے لیے مزید مہنگا ہوتا جا رہا ہے۔ یہ صرف ایک سفر نہیں بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے دل کی سب سے بڑی خواہشات میں سے ایک ہے۔ پاکستان میں ایسے لاکھوں خاندان ہیں جو سالوں انتظار کرتے ہیں۔ کوئی اپنی تنخواہ سے تھوڑے تھوڑے پیسے بچاتا ہے تو کوئی کاروبار سے رقم نکالتا ہے اور کوئی اپنی کئی ضروریات روک کر صرف اس مقصد کے لیے پیسہ جمع کرتا ہے، ایک دن مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی حاضری نصیب ہو۔ لیکن گزشتہ چند سالوں میں عمرہ سفر کے اخراجات میں نمایاں تبدیلیاں آئی ہیں۔ ٹکٹ، رہائش، ٹرانسپورٹ، کھانے پینے اور دیگر ضروریات پہلے ہی ایک عام پاکستانی کے لیے بڑا خرچہ بن چکی ہیں، اور اب زائرین کے لیے کھانے کے نئے انتظام سے متعلق خبر نے ایک نئی بحث شروع کر دی ہے۔ روزانہ 20 ریال فوڈ پیکج ہے کیا؟ رپورٹس کے مطابق عمرہ زائرین کے لیے فوڈ پیکج سے متعلق ایک نظام متعارف کروانے کی بات سامنے آئی ہے، جس کے تحت روزانہ 20 سعودی ریال کے حساب سے کھانے کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ اگر پاکستانی کرنسی میں دیکھا جائے تو یہ رقم تقریباً 1500 سے 1600 روپے روزانہ کے قریب بنتی ہے۔ اب ایک عام حساب لگائیں، اگر کوئی زائر 10 دن کے لیے عمرہ پر جاتا ہے تو صرف کھانے کی مد میں تقریباً 15,000 روپے زیادہ خرچ بن سکتا ہے۔ اگر قیام زیادہ ہو تو خرچہ بھی بڑھ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ متوسط اور کم آمدنی والے خاندان اس خبر کو خاص توجہ سے دیکھ رہے ہیں۔ اصل پرابلم صرف 20 ریال نہیں، دیکھا جائے تو اصل مسئلہ صرف ایک فوڈ پیکج نہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ مجموعی طور پر عمرہ کا سفر ایک عام مسلمان کے لیے کتنا آسان یا مشکل ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ عمرہ پر جانے والے شخص کو صرف کھانے کا خرچہ نہیں اٹھانا ہوتا، اس کے ساتھ جہاز کا ٹکٹ، رہائش، ٹرانسپورٹ، ویزا اور دیگر اخراجات بھی شامل ہوتے ہیں، اور جب ایک کے بعد ایک خرچہ بڑھتا ہے تو سب سے زیادہ اثر عام آدمی پر پڑتا ہے۔ غریب مسلمان کا خواب۔ پاکستان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا سب سے بڑا خواب حج یا عمرہ کرنا ہوتا ہے، اپنی زندگی کی جمع پونجی میں سے تھوڑا تھوڑا حصہ نکالتے ہیں۔ کئی لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد اس سفر کا سوچتے ہیں۔ کئی والدین اپنے بچوں سے پہلے یہ خواہش رکھتے ہیں کہ انہیں ایک بار خانہ کعبہ دیکھنے کا موقع مل جائے، اسی لیے عمرہ کے اخراجات میں معمولی تبدیلی بھی ان لوگوں کے لیے اہم بن جاتی ہے، کیونکہ امیر طبقہ شاید اضافی خرچ برداشت کر لے، لیکن محدود آمدنی والے شخص کے لیے ہر 1000 روپے معنی رکھتے ہیں۔ سعودی عرب میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں؟ دوسری طرف سعودی عرب گزشتہ کچھ سالوں میں اپنے مذہبی سیاحت کے نظام کو جدید بنانے پر کام کر رہا ہے۔ ویژن 2030 کے تحت سعودی عرب کا مقصد ہے کہ زیادہ سے زیادہ زائرین کو بہتر سہولیات فراہم کی جائیں۔ اسی وجہ سے حرمین شریفین کے انتظامات، رہائش کے نظام، ٹرانسپورٹ، ڈیجیٹل سروسز میں بڑی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں۔ سعودی حکومت کی کوشش ہے کہ بڑھتی ہوئی تعداد میں آنے والے زائرین کو بہتر سہولت مل سکے۔ کیا یہ سہولت ہے یا اضافی بوجھ؟ یہاں اصل بحث یہی ہے۔ ایک طرف انتظامیہ کا مقصد سہولت، معیار اور بہتر نظام قائم کرنا ہو سکتا ہے، لیکن دوسری طرف عام زائرین کی تشویش بھی اپنی جگہ ہے کہ کہیں ایسے اقدامات سے عمرہ کا سفر صرف صاحب استطاعت لوگوں تک محدود نہ ہوتا جائے، خاص طور پر وہ لوگ جو برسوں انتظار کر کے یہ موقع حاصل کرتے ہیں۔ ان کے لیے ہر اضافی خرچہ اہم ہوتا ہے۔ یہاں پاکستانی زائرین کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ عمرہ کا ارادہ رکھتے ہیں تو چند باتوں کا خیال رکھیں۔ سب سے پہلے مکمل بجٹ بنائیں۔ صرف ٹکٹ اور ویزا نہیں بلکہ رہائش، کھانا، ٹرانسپورٹ اور دیگر اخراجات بھی شامل کریں۔ ہمیشہ معتبر اور قانونی ٹریول ایجنٹ سے رابطہ کریں۔ تیسری بات، کسی بھی نئے پیکج یا فیس کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کریں تاکہ بعد میں پریشانی نہ ہو۔ عمرہ صرف سفر نہیں، ایک جذباتی خواہش ہے۔ دنیا میں بہت سے سفر ایسے ہوتے ہیں جو صرف تفریح کے لیے کیے جاتے ہیں، لیکن عمرہ ایسا سفر ہے جس سے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات وابستہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے اس سے متعلق ہر خبر عوام کی توجہ حاصل کرتی ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ سہولیات بھی بہتر ہوں اور ایسا نظام بھی ہو جس میں عام مسلمان کے لیے راستہ آسان رہے۔ عمرہ کا خواب آج بھی کروڑوں مسلمانوں کے دل میں زندہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ بدلتے وقت اور بڑھتے اخراجات کے درمیان کیا عام آدمی کے لیے یہ سفر مزید مشکل ہوتا جا رہا ہے؟ آپ کے خیال میں زائرین کے لیے ایسے نئے پیکیجز سہولت ہیں یا اضافی مالی بوجھ؟ اپنی رائے ضرور دیں۔ یہاں کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومتوں کو چاہیے کہ وہ یہاں پر اپنا رول پلے کریں، جیسا کہ پاکستان وہ دنیا کا پہلا ملک ہے اور
واحد ملک ہے جہاں سے سب سے بڑی تعداد میں عمرہ زائرین اللہ کے گھر دیکھنے جاتے ہیں۔ تو یہاں پاکستانی حکومت کو چاہیے کہ وہ سعودی حکومت سے رابطہ کر کے اپنے عمرہ زائرین کے لیے کچھ ریلیف پیکج لیں۔ سوشل میڈیا پر کچھ صارفین کا کہنا ہے کہ نہ صرف فوڈ پیکج بلکہ عمرہ کے ٹوٹل پیکج میں بھی ریلیف لینا چاہیے، چاہے حکومت کو سبسڈی دینی پڑے۔ جہاں بڑے بڑے منصوبے میں سبسڈی دے کر عوام کو فائدہ پہنچایا جاتا ہے، وہیں عوام کے لیے اور غریب آدمیوں کے لیے کوئی ایسا منصوبہ بنانا چاہیے کہ وہ بآسانی اللہ کا گھر دیکھ سکیں۔ سوشل میڈیا پر یہ بھی تجویز آئی کہ وہ لوگ جو پہلی بار عمرہ کرنے جا رہے ہیں یا جن کی سالانہ آمدن کم ہے، حکومت FBR سے ان کے ریکارڈز چیک کر کے ان کو یہ سبسڈی دے تاکہ وہ بآسانی اللہ کا گھر دیکھیں، مدینہ منورہ میں جائیں، زیارات کریں اور اپنی زندگی کا یہ ارمان پورا کر سکیں۔ پاکستان میں عمرہ کرنے والے لوگوں میں بوڑھے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے۔ پاکستانی حکومت اور سعودی عرب حکومت کے اس وقت دنیا میں مثالی تعلقات ہیں۔ ماضی میں بھی سعودی عرب نے بھائی چارے کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان کو $8 ارب تک دیے۔ نہ صرف فنڈز دیے بلکہ پاکستانی وہ لوگ جو سعودی جیلوں میں بند تھے لیکن ان کے پاس جرمانے کے پیسے ادا کرنے کے لیے ریال نہیں تھے، سعودی حکومت نے وہ بھی اپنی طرف سے ان کو معاف کیے اور ان کو فری آف کاسٹ وطن واپس بھیج دیا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات ہمیشہ سے ہی مثالی رہے ہیں اور اب بھی امید کی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب عمرہ زائرین کو اس میں ریلیف ملے گا۔ ایک صارف نے تو یہ تک کہہ دیا کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کو حالیہ سعودی دورے پر اس سلسلے میں ضرور بات کرنی چاہیے تاکہ جب وہ واپس لوٹیں تو ہزاروں لاکھوں عمرہ زائرین کی دعاؤں کے ساتھ واپس لوٹیں۔ یقیناً سعودی حکومت کا یہ اقدام عمرہ زائرین کو بہتر سہولیات کی فراہمی کے لیے اٹھایا گیا ہے، چونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پر جانے والے مسلمانوں کو، عمرہ زائرین کو کھانے پینے میں مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ اسی مشکل کو دور کرنے کے لیے سعودی حکومت نے یہ اقدام اٹھایا۔ دیکھا جائے تو یہ اقدام بہت قابل تحسین ہے، لیکن گزارش صرف اتنی ہے کہ وہ لوگ، وہ مسلمان، وہ غریب، وہ بوڑھے لوگ کہ جو عمرہ کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اسی آس میں گزار دیتے ہیں کہ آج نہیں تو کل ضرور بلاوا آئے گا، ایک ایک پائی جوڑتے ہیں کہ آج نہیں تو کل ضرور عمرہ کرنے جائیں گے، آج نہیں تو کل ضرور حج کرنے جائیں گے۔ ان لوگوں کے لیے حکومت کو ایک قدم آگے بڑھنا چاہیے اور ان کا سہارا بنتے ہوئے ان کو اس فوڈ پیکج میں ریلیف دیتے ہوئے سبسڈی دے کر معاف کر دینا چاہیے تاکہ ان کے عمرہ پیکج میں یہ شامل ہونے والا اضافی بوجھ ختم ہو سکے اور وہ بآسانی یہاں سے عمرہ کریں، زیارات کریں، مکہ مدینہ میں عمرہ ادا کریں اور بآسانی واپس آ سکیں۔